کہ آج جو سماعت ہوئی ہے توہین عدالت سے متعلق، اب اس میں فیصل وابڈہ نے پہلے تو معافی مانگنے سے انکار کیا. آج بہت سی حکومتی شخصیات بھی ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عدالت نوٹس واپس لے. کیا لگتا ہے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے ان کے؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ سوال تو واڈا صاحب سے ہی بنتا ہے کہ کانفیڈنس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے موقف کو درست تسلیم کرتے ہیں، اور وہ میرے خیال میں ان کے کیس میں بھی شاید ایسا ہی ہوگا. یہ جو ڈیفیمیشن اور توہین عدالت کا جو کیسز ہیں یہ بڑے ہی مختلف ہیں اور ان کے لاس بڑے مختلف. اگر سپریم کورٹ آپ کو توہین عدالت میں بلا لے تو یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو سے سوری، بیکاز لا ایسا ہے کہ وہ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ چاہے آپ کی غلطی ہے یا چاہے آپ کی غلطی نہیں ہے. میں نے یہ 2 کیسز بھگتے ہیں اور 2 سال بھگتے ہیں. میرا موقف یہی تھا کہ میں نے جو لکھا ہے وہ سچ ہے، میں معافی نہیں مانگتا. انفارچونیٹ پاکستان میں لا ایسا ہے کہ اس کی اپیل آپ سپریم کورٹ کے بعد کہاں جا کے کریں گے. تو یہاں پہ اگر ان کی تشریح ہے کہ آپ نے ان کی ڈسرسپیکٹ کی ہے سم وے، تو اس کو بہترین طریقے سے وہی ایکسپلین کر سکتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ان کے کسی ڈیسیجن پہ کوئی ایسی بات نہ ہو. حالانکہ اپوننٹس یا کوئی جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جس قسم کی پریس کانفرنسز کی یا جس قسم کے ایلیگیشنز انہوں نے ججز پہ لگائے یا جس طریقے سے انہوں نے ججز کو انڈر پریشر کیا تھرو سوشل میڈیا، تھرو اپنی پریس کانفرنسز، بیانات، تو وہ شاید جہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کو من بھا جائیں تو جو آپ کریں سو کریں. اگر آپ ان کو اچھے نہیں لگتے تو نیچرلی آپ ان کی دوسری سائڈ پہ ہیں تو وہ آپ کی کسی چیز کو بھی پکڑ لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا انفارچونیٹ ہے. واڈا صاحب نے اپنا ڈیفنس کیا تیار کیا ہے وہ تو آئی ڈونٹ نو، وہ تو جب دوبارہ ہیئرنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا تو ان کو اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا چاہیے. ویسے بھی وہ جس جماعت سے ہیں وہ صدر کے پاس پارڈن کی پاور ہوتی ہے. اگر سپریم کورٹ ان کو سزا بھی دے گی تو میرا نہیں خیال وہ جیل جائیں گے، وہ پارڈن کر دیں گے ان کو. اچھا منیب، اس پر جو آج سماعت ہوئی اس سے ایک پرسیپشن یہ ہے کہ بہت سی پولیٹیکل اینٹیٹیز جو ہیں وہ پریشر ایگزرٹ کر رہی ہیں کورٹس کے اوپر. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جھوٹ بولنے سے ڈالر ملتے ہیں، فیک نیوز کی بیس پر چیزیں بنائی جاتی ہیں، کانٹینٹ کریشن ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں یہ کافی ڈیفیکلٹ پاتھ نہیں ہے کہ یہ ڈیفائن کرنا کورٹ کی طرف سے کہ کیا چیز جو ہے وہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتی ہے، کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں آتی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں محمد صاحب، ایشو یہ ہے کہ جو جھوٹ ہے وہ تو ان اینی کیس جھوٹ ہی رہے گا. جو سچ ہے اس کو اپنی وضاحتیں بار بار دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تجزیہ، اوپینین، اس میں فرق ہو سکتا ہے. میرے تجزیے سے آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کے سے مجھے ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی انالیسس کرتے ہیں اس فیکٹ کے اوپر. لیکن مسئلہ یہ اس حد تک تو میں ضرور کہوں گا کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارے ہاں تو فیکٹ بھی خود کریٹ کر لیے جاتے ہیں، اور جو ڈیجیٹل ورلڈ میں ہو رہا ہوتا ہے وہ کئی دفعہ صحافت سے زیادہ کیمپیننگ ہو رہی ہوتی ہے، اور کسی ایک کو بہت اچھا اور کسی ایک کو بہت برا گردانا جا رہا ہوتا ہے. خیر یہ بات تو اپنی جگہ، لیکن جو آج جس پیرائے میں گفتگو ہو رہی تھی اور چیف جسٹس صاحب جو فرما رہے تھے ان کا کنسرن اپنی جگہ جائز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معزز جج صاحبان کو بھی جملوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ احتیاط برتیں تو بہتر ہوتا ہے. اب فیصل واڈا صاحب کی جو ایک ٹیمپرامنٹ ہے وہ ذرا مختلف ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے فوری طور پہ معافی مانگی لیکن مسترد کر دی. فیصل واڈا صاحب نے تو سرے سے ہی کوئی معافی نہیں مانگی، اور ان کا ٹیمپرامنٹ مختلف ہے. ان کو اگر پراکسی کہا گیا ہے تو وہ بیسیکلی ان کو کہا گیا ہے، ایڈریس کیا گیا وہ یہ کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ہیں. تو یہ بات انہیں بہت بری لگی ہے اور انہوں نے پھر آگے سے اس کا جواب دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آنریبل ججز ہیں ان کو بھی احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ ان کی وہ بیٹھے تو وہ بھی گلاس ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ اگر کوئی پھر انہیں اس چیز کو چیلنج کر دے تو پھر ظاہری بات ہے پھر توہین کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ جس طرح سے شروع ہو گیا ہے، دیکھیے توہین ایک ایسی چیز ہے، توہین عدالت، کہ نہ صرف اس کا اسٹیچوٹری لا موجود ہے یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو آرڈیننس ہے یا قانون ہے، بلکہ اس کو آرٹیکل 204 کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی پرووائڈ کیا گیا ہے کہ بیسیکلی کنٹیمپٹ ہے کیا. اور کنٹیمپٹ اتنی سویئر چیز ہے کہ یہ میں آپ کے ویورز کے لیے فار
انفارمیشن بیسس بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ صدر مملکت کو، وزرائے اعظم کو، یا خاص طور پہ صدر کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے بہت سی چیزوں کے اندر. کنٹیمپٹ ایک وہ معاملہ ہے جس کے اندر صدر پاکستان کو بھی امیونٹی حاصل نہیں ہے. اگر وہ بھی توہین عدالت کریں گے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. صحیح دیٹس میسو. بیگ صاحب یہ اس کے علاوہ جو ایک اور معاملہ ہے وہ براہ راست نشریات کا بھی ہے، اور اس کے اوپر عطر من اللہ صاحب نے بھی اختلافی نوٹ لکھا کہ بانی پی ٹی آئی کا جو نیب ترامیم والا کیس ہے اس میں براڈ کاسٹ ہونی چاہیے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں تو لائیو اگر ان کی نشریات کو دکھا دیا جائے اس پیشی کی تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ پرنسپلی کیا سمجھتے ہیں کہ لائیو براڈ کاسٹ اگر ان کے کیسز کی ہوتی ہے کیا غلط ہے اس میں؟ یہ ٹوٹل غلط ہے جی. بیسیکلی یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کوئی کسی بڑی جماعت کا ہیڈ ہے، بڑا پاپولر ہے تو اس کو سارے گناہ معاف ہیں اس کے اور وہ جو چاہے کرے. یہ آج تک پریزیڈنٹس کبھی سیٹ نہیں ہوا کہ آپ ایک پریزنر کو جیل سے لائیو لائیں. وہ سیاست پوری اپنی بیٹھ کے جیل میں کر رہا ہے. اس سے پہلے بہت سے بڑے لیڈر جیلوں میں گئے جن کو ملاقات جیل مینول کے تحت ویک میں ونس، فیملی اینڈ فرینڈز. نہیں وہ مہدی حسن کو انٹرویو دے کے انہوں نے کہا مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی کمفرٹیبل ہے وہ. مزمل صاحب میں بھی 16 دن رہ کے آئے ہوں جیل میں. وہ کوئی مختلف نہیں بلکہ اس کو تو 7 کمرے ملے ہوئے ہیں اس کی ایکسرسائز کے لیے. برآمدہ بنایا گیا، دیوار توڑ کے اس کا کمرہ کھلا کیا گیا، اس کے لیے کچن بھی وہیں موجود ہے. یہ پریویلیج کسی اور کے پاس نہیں ہے. 6000 قیدی ہیں وہاں پہ اور پورے پاکستان میں لاکھوں قیدی ہوں گے. یہ تو آپ نے دیکھے، آپ نے ایکسرسائز کی مشینیں بھی اس کو الاؤ کر دیں. جو بندہ پٹیشن جا کے ڈالتا ہے کہ مجھے ملنا ہے اس کو الاؤ کر دیتے ہیں. وہ کیا میریٹ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے جہاں آپ جا کے سب کو مل لیں گے. منیب صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ ایک تو براڈ کاسٹ والا پوائنٹ کہ اس میں پاپولیرٹی پرنسپل نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا جیل میں جو کمفرٹ لیول بیگ صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں، امریکہ جا کے خان صاحب نے مجھے یاد ہے کہا تھا کہ نواز شریف کی جیل میں اے سی بھی ہے، کھانا بھی اچھا ملتا ہے، ٹی وی بھی لگا ہوا ہے. یہ جیل تو نہیں ہوئی. اس ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو یہ بھی جیل نہیں ہے پھر تو. دیکھیں قانون مقبولیت کے تابع تو نہیں ہو سکتا نا محمد صاحب. اگر کوئی جتنا مرضی مقبول ہو، مقبول تو خیر کوئی ایکسپرسی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن قانون تو قانون ہے. اب یہ بات فیکٹ ہے کہ جو سہولتیں عمران خان صاحب کو ملی ہیں اور جس طرح سے سیل ان کا ایکسٹینڈ کیا گیا، واش روم کو یہ کر دیں، ایکسرسائز سائیکل دے دیں، فلان کر دیں، یہ کر دیں، اور جس ماشاءاللہ بہتات میں انہیں لوگ ملتے ہیں جا کے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آ رہے ہیں، وہ مل رہے ہیں، ان کے لائرز مل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پوری پارٹی مطلب وہاں سے ڈائریکشن لے کے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو کیا یہی اسی لیول کی فیسلٹیز، میں ہمیشہ سوال پوچھتا ہوں، یا تو پھر بتا دی جائے کہ یہ پہلے ہوئی ہیں تاکہ کوئی اعتراض ہی کرنا چھوڑ دے. لیکن اگر نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ آؤٹ آف دی آرڈنری ہیں. تو آؤٹ آف دی آرڈنری کوئی حکومت تو کر نہیں رہی. پھر یہ تو پھر جیسے بیگ صاحب نے کہا ہے وہ بالکل درست ہے کہ یہ عدالتیں کر رہی ہیں نا جی. ایک جج صاحب تو